फैसल आबाद में गाड़ी चोरी का अनोखा वाकया। होशियार चोर ने नए मॉडल की होंडा सिविक का ट्रैकर बंद कैसे किया, गाड़ी खोली कैसे और जदीद सिक्योरिटी सिस्टम वाली गाड़ी को बिना चाबी या रिमोट स्टार्ट कैसे कर लिया। एक चोर के आगे पुलिस, मोटरवे पुलिस और एक्साइज मिलकर भी कार्रवाई न कर पाए, मगर आखिरकार गाड़ी पेशावर शहर से रिकवर हुई। तफसीलात जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, गाड़ी के मालिक क्या कहते हैं? फैसलाबाद के मदीना टाउन थाने से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर एक अजीब सा वाकया पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ शाम 6:30 के करीब एक गाड़ी फैसलाबाद केनाल रोड से जो है वो चोरी होती है और उसके बाद वो मोटरवे एंटर होती है, जिसके बाद मोटरवे इंतज़ामिया को बताया भी जाता है कि गाड़ी का नंबर ये है, गाड़ी जो है वो मोटरवे में एंटर हो चुकी है। उसकी नेविगेशन सिस्टम बाकायदा तौर पर ऑन होता है और लेकिन उसके बावजूद वो मोटरवे एंटर होके मोटरवे से बाहर इस्लामाबाद टूल प्लाजा भी क्रॉस कर जाती है और फ़ोन पर मुसलसल राब्ते के बावजूद मोटरवे पुलिस हुकाम जो है उस गाड़ी को नहीं पकड़ पाते हैं। और उसके बाद वो गाड़ी पेशावर शहर में जाके एंटर होती है और फिर वहां से एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो गाड़ी को जो है वो रिकवर करवा लेते हैं। तो ये पूरा एक दिन लगता है गाड़ी की रिकवरी के लिए और इसमें कहां कहां लूप होल्स हैं, कौन कौन से इदारे जिम्मेदार हैं। इस वक्त एक तकरीबन एक दिन की वक्फे के बाद, एक दिन के ताखीर के बाद अब जाकर जो है FIR भी दर्ज हो रहा है इसके ऊपर, जबकि गाड़ी बाजियाब हो चुकी है और गाड़ी बाकायदा तौर पर रिकवर भी हो चुकी है। गाड़ी के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं कि पूरा प्रोसीजर कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गाड़ी का आप मुझे पहले तो नंबर बताएगा। जी गाड़ी मेरी अप्लाइड फॉर थी होंडा सिविक वाइट कलर की। अच्छा। कल मैं बॉलीवुड मॉल में जिम करने गया हूँ, वापस आया हूँ 7 बजे तो गाड़ी मेरी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मैंने फ़ौरन 15 पे कॉल चलाई है, पहले तो पुलिस ही 1 घंटे के बाद आई है, सारे एक दूसरे पर डालते रहे कि ये थाना लगता है वो लगता है। उसके बाद गाड़ी हमने कहा कि लोकेशन चेक करते हैं ट्रैकर से। जब ट्रैकर से चेक की गाड़ी की लोकेशन तो गाड़ी जैम हो चुकी थी। ट्रैकर उन्होंने ज़ाहिर बात है जैमर लगा के जैम कर दिया था। अंदर नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल था, उससे हमने गाड़ी की लोकेशन ही तो उस टाइम गाड़ी लिल्ला इंटरचेंज के पास थी मोटरवे पे। मैंने फ़ौरन 130 पे कॉल की है, उनको लोकेशन अपडेट दी कि ये मेरी गाड़ी ये कलर है, अप्लाइड फॉर नंबर प्लेट लगी है, तो अब मेरी गाड़ी को ना चेक करें। उन्होंने कहा ठीक है, आपको कॉल बैक की जाती है। फिर 1 घंटा मुझे कॉल नहीं आई, मैं मुसलसल उनको कॉल करता रहा। फिर 1 घंटे बाद उनसे रब्ता हुआ। गाड़ी की उस टाइम लोकेशन थी कलर कोहार। मैंने बोला जी गाड़ी कलर कोहार क्रॉस कर रही है। उन्होंने कहा जी अच्छा आपको रब्ता करते हैं, मुझे कोई कॉल नहीं आई। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर मैंने ही कॉल की। गाड़ी उस टाइम चक्री पे फ्यूल ले रही थी, गाड़ी हमारे पर लोकेशन तभी चक्री क़यामत यहाँ पे रुकी हुई थी। उनको बोला गया कि आप तो चक्री पे गाड़ी रुकी है, आप इसको चेक करें। उन्होंने कहा जी अच्छा बताते हैं, रब्ता करते हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनका कॉल कर सुनने का तरीका भी कोई इस तरह ही था कि वो जान छुड़वा रहे थे। लिल्ला वाले कहते थे जी हमारे एरिया से निकल गई है, कलर वाले कहते थे जी हमने अगले इन्फॉर्म कर दिया है। मुझे उन्होंने कहा जी हमने इस्लामाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद हुकूमत का हर माह बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला। कपड़ा मार्केट्स के ताजिर हुकूमती फैसले के खिलाफ मैदान में आ गए। कहते हैं कि हुकूमत का हर माह फैसला जालिमाना है। मीटिंग में फैसले के खिलाफ हड़ताल का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से हर माह बिजली के रेट्स बढ़ाने के फैसले पर कपड़ा मार्केटों के ताजर जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। ताजरों का कहना है कि इस फैसले को कभी भी नहीं मानेंगे। हुकूमत की जानिब से जालमाना फैसला किया गया है। इसकी वजह से ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होगा बल्कि हर माह जो बिजली के रेट्स बढ़ेंगे इससे महंगाई और कारोबार जो हैं वो भी मुतासर होंगे। कारोबार जो हैं वो पहले ही मुतासर हैं, इसकी वजह हालात जो हैं ख़राब होंगे। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे जो हुकूमत ने फैसला किया है बिजली के रेट बढ़ाने का? देखें जी, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है और कुछ नहीं। हमारे बच्चे ये मिसाल दिया करेंगे कि हमारे दादे हमारे अब्बा जी थे जो कि मुल्क में महंगाई की वजह से इतने पिस गए कि हमारा नाम ही कहीं पे नहीं है। हमारे बच्चे ये मिसालें दिया करेंगे कि पाकिस्तान में जितनी महंगाई है इतनी महंगाई पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यानी हमने हमारा फजील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद चेयरमैन FTA MPA लतीफ नजर ने वजीर आजम हाउसिंग स्कीम की कामयाबी के हवाले से कहा कि कर्जों की शराइत आसान बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी अपना घर बना सकें। इस सिलसिला में बायलॉज तब्दील किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा।
جب بات کی جائے ایف ڈی اے کے حوالے سے تو یہاں پر پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا گیا، لیکن اب بدقسمتی سے ابھی تک جو لون دیے جا رہے ہیں وہ بہت کم تعداد میں دیے جا رہے ہیں. کالونیز مالکان کی جانب سے بھی اس آفر کو اویل نہیں کیا جا رہا. یہاں پر ہمارے ساتھ ایف ڈی اے چیئرمین ایم پی لطیف نظر موجود ہیں. مجھے بتائیے گا پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے ایف ڈی اے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہمارا جو ایف ڈی اے سے متعلقہ ادارہ ہے، جو ہمارا ڈیولپمنٹ سے متعلقہ ادارہ ہے، وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو سب سے بڑی یہاں پہ فیصل آباد میں ہاؤسنگ کالونی تھی، میں سمجھتا ہوں ایف ڈی اے سٹی تھا. اس میں الحمدللہ میں نے جب سے چارج لیا تقریباً 1 ماہ سے، وہاں پہ جو ایشوز تھے وہ یقیناً وہ جو پلاٹ تھے وہ بہت بڑی ہاؤسنگ سکیم تھی. اس میں 2005 میں بننے والا یہ منصوبہ کٹائی کا شکار تھا. ہم نے وہاں پہ بجلی کا الیکٹرسٹی کا پرابلم تھا، اس کو حل کیا ہے. اب وہاں پہ الحمدللہ وہ لوگ جنہوں نے عرصہ دراز سے پلاٹ بائی کیے تھے، خرید رکھے تھے، ان کو وہاں پہ ہم نے بجلی دینے کے بعد وہ ماشاءاللہ کالونی بالکل تکمیل کے مراحل میں ہے اور لوگوں نے وہاں پہ رہائش اختیار کرنا شروع کر دی. اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب کا جو غریبوں کو یا ایک مڈل کلاس کے درمیانے درجے کے لوگوں کو گھر دینے کا پروگرام تھا، وہاں پہ تقریباً 2000 کے قریب ہم وہاں پہ گھر بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. 18 ہزارے میں تحصیل انتظامیہ اور محکمہ زراعت کی جانب سے گرا فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کیا گیا. مہنگی کھاد فروخت کرنے پر ایک دکاندار گرفتار، متعدد دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانہ عائد کیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ابو تراب ترابی سے. جی ابو تراب، بتائیے گا. بالکل، دیکھیں، گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف اتوار کے روز بھی انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں. محکمہ زراعت اور تحصیل انتظامیہ اس حوالے سے متحرک دکھائی دے رہی ہے کہ کھاد کی فروخت کو جو ہے وہ سرکاری نرخ پر یقینی بنایا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر اور زراعت افیسر ناصر عباس عارف کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں اور چھاپے مار کر دکانداروں کے خلاف جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کھاد کے ساتھ ساتھ اگر ہوٹلز اور سبزی گوشت کی دکانوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی اسسٹنٹ کمشنر سجاد محمود بابر اور نائب تحصیلدار پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے کارروائیاں کی ہیں. سجاد محمود بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سجاد صاحب، بتائیے گا، اتوار کے روز بھی آپ کو میدان میں اترنا پڑا، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی آج کل گندم کے سوئنگ کا سیزن ہے، تو لوگوں کو شکایت تھی کہ یوریا مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تحصیل 18 ہزاری میں کنٹرول ریٹ سے جو 1768 روپے ہے، اس سے 1 روپیہ بھی زائد میں نہیں لینے دے رہا. آج میں نے دیہات میں جہاں چھوٹی بڑی سب دکانیں ہیں چیک کی ہیں، رکشے والوں کو جو بھی کھاد لے کے جا رہا ہے انہیں رستوں میں روک کے پوچھا ہے، کہیں سے بھی مجھے کوئی شکایت نہیں ملی. اگر 2 آدمیوں نے جو چھوٹے دکاندار ہیں جن کے 10-10 15-15 بوریاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے زائد کیے تھے، انہیں میں نے جرمانے کر دی ہیں، وارننگ دے دی ہے. بہت شکریہ ابو تراب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جو کام حکومت کا تھا، مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کر ڈالا. چنیوٹ سٹی کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج پائپ لائن ڈالنا شروع کر دی. متعدد بار آگاہ کیا مگر کوئی سنوائی نہیں. اہل علاقہ کی دہائی. اسی طرح سے جو معلومات ہیں وہ ہمیں بتائیں گے سٹی 41 عبد القدیر. جی عبد القدیر، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں فیصلہ آباد روڈ سے ملحقہ چنیوٹ سٹی کا سیوریج سسٹم عرصہ دراز سے خراب تھا. میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھائی بھی سکے تو سٹی جو یہاں پر سوسائٹی ہے اس کی انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ گھر گھر جا کر نہ صرف فنڈ اکٹھا کیا بلکہ انتظامیہ کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سیوریج پائپ لائن جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان صاحب جو کہ یہاں پر کام کروا رہے ہیں. سر بتائیے گا کہ سوسائٹی کا عرصہ دراز سے جو ہے وہ سیوریج سسٹم نکارا تھا، کیا پریشانی تھی اور اب جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ تقریباً کوئی 3-4 ماہ سے یہ سیوریج لائن بند تھی اور یہ ہم بار بار کمیٹی والوں کو بھی کہا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی اس کا حل کر کے دیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا ہے. جب ہم ٹیکسز دیتے ہیں تب تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اب ہم نے سوسائٹی والوں نے اکٹھے ہو کے ساروں نے اپنی مدد آپ کے تحت پیسے اکٹھے کیے ہیں اور اب یہ سارا کام شروع کروا رہے ہیں. یہ کیونکہ بہت گندگی ہو گئی تھی، مچھر آج کل آپ کو پتہ ہے ملیریا کا موسم ہے، مچھر بھی تھا اور یہ ویسے بھی گندگی بدبو اور روڈ خراب ہے تو عوام بڑی پریشان تھی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت ہی پیسے اکٹھے کریں گے. اس کو علاقہ مکین پریشان ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں خراب ٹرانسفارمر اتارا نہیں، صحیح کھمبے پر لگایا نہیں. ٹوبہ شورکوٹ روڈ پر ٹرالی ٹرانسفارمر ٹریفک روانی میں رکاوٹ بننے لگا. ٹرانسفارمر سے ٹکرانے پر کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان خان سے. جی رضوان، بتائیے گا.
آج بالکل ٹوبہ ٹیکسنگ میں شورکوٹ روڈ پر بسنے والوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. اللہ اللہ کر کے بننے والا شورکوٹ روڈ پر انضباطہ حکام کی نااہلی کی وجہ سے ہیوی ٹرانسفارمر رکھ دیا گیا ہے جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ 1 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. آپ کو پہلے دکھائیں گے بھی کہ یہ وہ ٹرانسفارمر ہے جس کو رکھا گیا ہے جو خراب ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی تک اس کو انتظامیہ کی جانب سے ریپیئرنگ کے لیے اتارا نہیں گیا، اور درمیان میں روڈ کے طرف میں ایک ایکسٹرا جو ہے ٹرانسفارمر لا کر رکھ دیا گیا ہے جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری. بتائیے گا انکل جی کتنے دیر سے یہاں پر جمع ہے اور کیا کن مشکلات کا سامنا ہے؟ 10 دن ہو گیا ਉਹਨੂੰ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਲਾ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ. بالکل جیسا کہ آپ نے بات سنی کہ روڈ کے بالکل درمیان میں یہ ایکسٹرا جو ٹرانسفارمر ہے اس کو رکھا گیا، جبکہ 10 دن سے زائد کا وقت یا گزر چکا ہے. شہری اور بھی ہمارے سمجھے. انکل جی بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ਇਹ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ. ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਡ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਤਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ سڑک دے سینٹر دے وچ شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں بٹالین 4 میں چھٹی کی آمد اور روانگی بایو میٹرک سسٹم سے کرنے کا حکم. چھٹی کی روانگی دن 12 بجے بایو میٹرک سسٹم سے کی جائے گی. بایو میٹرک نہ ہونے پر اہلکار غیر حاضر تصور ہوگا. انچارج برانچز بایو میٹرک آمد اور روانگی کے حکم نامے پر عمل کروائیں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب کانسٹیبلری فیصلہ آباد بٹالین 4 میں بایو میٹرک حاضری کے ساتھ ساتھ چھٹی پر جانے کی روانگی بھی بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. بٹالین 4 پنجاب کانسٹیبلری فیصلہ آباد کے ایس پی محمد فاروق اندل کی جانب سے محرران اور تمام مدوں کے انچارجز اور تمام جو پی سی بٹالین 4 کی نفری ہے ان کو تحریری طور پر احکامات بھجوائے گئے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی اہلکار جو اپنے افسران سے چھٹی کرنے کے بعد اپنی روانگی کرے گا وہ دن 12 بجے پنجاب کانسٹیبلری میں حاضر ہوگا اور بایو میٹرک اپنی روانگی انگوٹھا لگانے کے بعد کرے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ چھٹی سے واپس آئے گا اس کے بعد بھی وہ دن 12 بجے ہی بایو میٹرک طریقے سے اپنی آمد سے متعلقہ محرر کو آگاہ کرے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ مینول طریقے سے روانگی پر چھٹی تصور نہیں کی جائے گی، اس کو غیر حاضر تصور کیا جائے گا. جو بھی اہلکار اپنی چھٹی کی روانگی اور واپسی بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے کرے گا اس کی چھٹی کنسیڈر کی جائے گی. دوسری صورت میں اس کو غیر حاضر تصور کرنے کے بعد محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ان کی جانب سے ڈی ایس پی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جنگ میں خسرہ روبیلا کمپین پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے رینکنگ جاری کر دی. ضلع جنگ فیصل آباد ڈویژن میں پہلے، جبکہ صوبہ میں 6ویں نمبر پر ضلع جنگ نے 110.65% ٹارگٹ مکمل کر لیا. ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا کی جانب سے محکمہ صحت کی کارکردگی کو سراہا گیا. جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ جنگ میں خسرہ روبیلا کمپین پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے رینکنگ جاری کر دی. ضلع جنگ فیصل آباد ڈویژن میں پہلے، جبکہ صوبے میں 6ویں نمبر پر آ گیا. جنگ میں ضلع جنگ نے 110.65% ٹارگٹ مکمل کیا. فیصل آباد میں پہلے ریاض شاہد میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایم پی اے شکیل شاہد نے افتتاح کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر بتائیے گا. پہلے محمد ریاض شاہد T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح اقبال اسٹیڈیم میں کیا گیا ہے. رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں ایم پی اے شکیل شاہد نے خصوصی شرکت کی ہے اور اس ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا ہے. مہمان خصوصی ایم پی اے شکیل شاہد میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں. کیا کہنا چاہیں گے سر اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلا محمد ریاض شاہد میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ یہاں پر آغاز ہو چکا ہے اور اس میں ڈسٹرکٹ کی 40 ٹیمیں حصہ لیں گی. یہ فری آف کاسٹ ٹورنامنٹ ہے، اس میں کسی طرح کی انٹری نہیں، کوئی فیس نہیں لی جائے گی. اور جو ہمارے دوست ہیں یہاں پر موجود ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹیرینز، ہم سب کرکٹ کی پروموشن کے لیے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے زور سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور جس طرح سے اب کرکٹ کا چارم پورے پاکستان اور دنیا میں پاکستان کے لیے ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد اپنا حصہ ادا کرے گا.
जी बिल्कुल, शकील शाहिद का कहना है कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए, क्रिकेट की तरवीज के लिए ये टूर्नामेंट का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।